بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یہ کل کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں انہی میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ جو آج کا سبق ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے 51 تک ہے۔ یہ اس کے ساتھ چونکہ متعلقہ ہے اسی لیے ابتدا یہیں سے کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ آپ کو ایک کلمہ کے ذریعے اولاد دے گا، وہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ اور یہ کل ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا خاص انعام ہوگا، دنیا آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا، اور اپنے بچپنے میں اپنے گہوارے میں لوگوں سے بات کرے گا، اور اسی طرح وہ اپنے جب ادھیڑ عمر کو پہنچے گا تب بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائے گا۔ اور پھر سیدہ مریم نے اللہ کے سامنے اپنی وہ گزارش رکھی کہ کیسے ہوگا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ اللہ جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آگے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ صرف اس کو پیدا کر کے لوگوں کے سامنے وجیح نہیں بنائے گا بلکہ اللہ اس کو کتاب سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ اس کو کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا، انجیل بھی سکھائے گا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا خود مربی ہوگا اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتائی جائیں گی۔ اب یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ تورات اور انجیل تو ظاہر لفظ آ گئے ہیں، تو پھر اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ اکثر مفسرین کے نزدیک اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو انعامات ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ آگے انشاءاللہ ان کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ آئے گا، اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے تھے، یعنی بغیر کسی تعلیم کے وہ کوئی بھی کتابت لکھی ہوئی وہ ان کے سامنے کرو، خواہ ان کی زبان کی ہے کسی اور کی زبان کی ہے تو وہ پڑھ دیں گے۔ تو اللہ نے ان کو کتاب سکھا دی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابت یعنی لکھنے کا فن جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ وہ لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، اور ان کا کوئی پہلے جو ہے کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو ان کو مختلف زبانیں سکھاتا، لیکن وہ ہر طرح کی تحریر پڑھنے پر بھی قادر تھے، لکھنے پر بھی قادر تھے۔ والحکمہ، اور یہ شاید پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، حکمت سے مراد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ خاص عنایت ہے جس کے ذریعے لوگوں کے وہ عام جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا، اور اسی طرح ان کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ان کی تصفیہ اور ان کے معاملات کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بغیر کسی جبر و ظلم کے حل کر دینا حکمت میں آتا ہے۔ تو اللہ ان کو گویا کہ لوگوں کے فیصلے کرنے پر بھی قادر کر دے گا، اور لوگوں کی تحریریں پڑھنے اور لکھنے کا بھی انہیں ملکہ حاصل ہوگا، اور تورات کے علم سے وہ واقف ہوں گے، اور انجیل بھی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا یہ معجزہ رکھا تھا کہ ان کو تورات بھی ساری حفظ تھی اور انجیل بھی ساری چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھیں وہ بھی ساری کی ساری انہیں یاد ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی ان کے بارے میں بھی وہ بخوبی۔ تو یہ اللہ ان کو سکھائے گا۔ یہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، مریم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں پہلے بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ کا رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا بنو اسرائیل کی طرف۔ تو بنو اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے ہم پڑھتے ہیں بے شمار فتنوں کے اندر جو ہے مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو ان کی اصلاح کے لیے اب پیغمبر دوسرا جو ہے وہ رسول وہ سیدنا مسیح علیہ السلام۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہاں سے وہ کلام شروع ہوتا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر بنو اسرائیل سے کریں گے، یعنی وہ بنو اسرائیل کے پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اور ان کو آ کر کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیہ، میں ایک نشانی بن کر آیا ہوں۔ انی قد جئتکم، میں آیا ہوں بآیۃ، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی علامت اور نشانی جو ہے وہ تمہارے پاس لایا ہوں۔
اور اب وہ نشانیاں جو ہے وہ ذکر ہو رہی ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں مٹی کا، کہیات الطیر، ایسے جیسا کہ کوئی پرندہ ہوتا ہے، پرندے کی شبیہ بناتا ہوں، پرندے جیسی شکل جو ہے وہ مٹی سے بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے ہاں غلط عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایسا علم ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملا، اور ایسے ان کے پاس خرق عادت چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی، تو یہ رب کے سوا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہے ایسا جو پرندہ بنائے اور پھونک مارے اڑ جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لہٰذا عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے ہے، گویا کہ معجزے کا ظہور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ سارے انبیاء کے ہاں ایسے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کرامات دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں پر، اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں پر معجزات دکھاتا ہے، لیکن اس کا سارا کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یعنی نبی اپنے طور پر خود کوئی چیز پیش کرے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ جہاں بھی معجزات کا تذکرہ آیا، انبیاء نے کیا کہا؟ باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پرندے کی حیت اور شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں، ابرہا یعنی میں اس کو صاف کر دیتا ہوں، بہتر کر دیتا ہوں۔ الاکمہ، ایسا شخص جو نابینا، جو پیدائشی اندھا ہو، جو پیدائشی اندھا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اور اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ والابرص، اور برس کا مرض جس کو لگا ہو، کوڑ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کوڑ کی بیماری والے کو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو وہ بھی یہ کل جو مسیح کا ترجمہ ہم نے کیا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں گزری۔ تو ابرئ الاکمہ والابرص، تو میں جو برس کا مریض ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے ہی جو اشکال اٹھنا تھا اس کا جواب دے دیا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ پیغمبروں کو جتنے بھی معجزات ملے، ہر دور میں ہر پیغمبر جس وقت آ کر کوئی معجزہ پیش کرتا تو اس وقت کے جو حالات ہوتے اور جو لوگوں کے اندر خرافات پائی جا رہی تھی وہ ان کا توڑ ہوتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دور میں چونکہ سحر اور جادو انتہا کو پہنچا ہوا تھا تو ایسے معجزات دیے کہ وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سانپ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا ہے تو وہی سارا کچھ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ سحر وغیرہ کا جتنا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر خمار چڑھا ہوا تھا سارا اتر گیا، حتیٰ کہ وہ جو خود جادوگر تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کے برگزیر۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس وقت طب کا بڑا دورہ تھا، اور بڑے بڑے اطباء اور بڑے علوم طبیعیہ جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اور لوگ اس زاویے سے جو ہے وہ فلاں کی مرض فلاں جو ہے طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے فلاں۔ اب کوئی کسی کے پاس ایسا کلیہ نہیں تھا کہ ہاتھ پھیرے اور نبینا جو ہے وہ دیکھنے لگ جائے، اور مردے کو کہے اٹھ کو کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ علوم طبیعیہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ آیا جس نے سب کی بولتی بند کر دی اور کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ایسے ہی کیا، اور ساتھ اللہ کے بندے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو بھی زندہ کر دینا۔ بندہ مر گیا، اب کس کے پاس کون سا ایسا علم طبی ہے، کون سی ایسی طب ہے جو مردہ کو زندہ کر دے؟ تو یہ خالص اللہ کا کرم ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ یہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر تکرار نہیں ہوتا، لفظ ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو دوسری دفعہ عموماً نہیں ذکر ہوتا، لیکن جہاں اس طرح کے معاملات آتے ہیں وہاں تفصیل سے بار بار باریکی کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو کہتا ہے کہ پہلے کہا کہ جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی تو اللہ کے حکم سے ہے، اور پرندہ بنے گا تو اللہ کے حکم سے ہے۔ اب کہا کہ مردہ اگر زندہ ہوتا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو، تدخرون، جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ کوئی بھی بندہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب اس کو نہیں پتا وہ گھر میں کیا کر کے آیا ہے، لیکن وہ بتا دیتے تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو اور اتنا جو ہے تمہارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے۔
تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا، ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے رب کی طرف سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے علامت ہے، نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے اس سے بڑی اور تمہیں کیا چیز چاہیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز جو آگے آ رہی ہے، وہ مصدقا لما بین یدی، میں کوئی نیا جو ہے وہ اپنے ان جو معجزات ہیں ان کی بنا پر تمہارے سامنے کوئی نیا دین نہیں رکھ رہا، وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید بھی ہم پہلے پڑھے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنی بھی پچھلی انبیاء آئے ہیں اور ان کے اوپر شریعتیں آئی ہیں ان کی تصدیق کی ہے۔ تو گویا دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی چلا آ رہا ہے، سب انبیاء نے اس کے اندر آنے والی خرافات کو دور کر کے اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی کوئی نیا دین نہیں گھڑا، حالانکہ یہ جو معجزات ہیں اگر کوئی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ تو ان کی بنیاد پر اپنا نئے سرے سے کوئی جو ہے وہ دین شروع کر دیتا، لیکن نہیں، وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، تو تورات جو مجھ سے پہلے آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ حلال کر دوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں، بعض الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وہ بعض چیزیں جو تمہارے اوپر حرام ہو گئیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت ساری چیزیں حلال تھیں، لیکن وہ فقہی موشگافیوں میں پڑھ کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی مزید تفصیلات میں جا کر جو بعد میں رہبان اور قسیس آئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے حرام قرار دے رکھی تھی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے اصل دین سے ہٹ کر چیزیں حرام کر رکھی تھی ان کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اب یہ ساری نشانیاں ہیں، علت حرمت کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہی آ کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ حلال ہیں، اور جو حرام تھی وہ حرام ہے۔ جو تم نے خود حرام کر رکھی تھی تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ذریعے تھے تمہارے اوپر حلال کر دی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب وہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد، نشانیاں ذکر کرنے کے بعد کہا اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈر کے میری اطاعت میں لگ جاؤ۔ اور یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت جو ہے، سارے انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی، اللہ کی توحید کا تذکرہ، اور پھر اللہ جل جلالہ کے اختیارات جو ہے وہ لامحدود ذکر کرنے کے بعد ان تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے یا اللہ ذوالجلال والاکرام کا برگزیدہ بننے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ جس دور میں بھی انبیاء آئے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں آنا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہے، وہ کیا؟ نبی کی اطاعت کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام، وہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اب اس کے اوپر دوبارہ زد پڑی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اس میں۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس بندے نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ تو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو گویا کہ عبادت اور اطاعت گزاری صرف اس کی ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں یہ تمہارے اس مخبوط الحواس جو ہوئے پڑے ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو ہی بڑا گردانے بیٹھے ہو۔ اللہ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے معاملات اس سے کہیں بلند و برتر ہیں، تو اللہ نے ان کے سامنے جس طرح کے علوم تھے ان کا رد کر دیا، اور اس اللہ کے بندے نے آ کر اللہ کے اس دین کو جو شروع سے لے کر چلا آ رہا تھا اس کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے رکھا، اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار، یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی ایسا معاملہ کر سکے جو اس عام لوگوں کے جو اللہ کے اختیار میں ہیں وہ کوئی اور کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک تو اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق، اور دوسرا
اطاعت نبی کی کرو گے تو پھر تم حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن سکتے ہو، اور یہ اسی صورت میں ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا اور آخر جنت جو ہے تمہارا مقدر ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدہ مریم کو وہ جو معاملات بعد میں آنے والے تھے اس کی بھی خوشخبری، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تو اس کے ساتھ جوڑ کر اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو خوشخبری پہلے سے ہی سنا دی گئی تھی کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہوں گے، اور یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آ جانے کے بعد پھر کسی بھی شخص کو کوئی اشکال نہیں رہتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کرے یا اس میں کسی قسم کا تردد ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ان معجزات اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے یہ درس ہیں کہ اللہ تمام چیزوں کا اصلی خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے۔ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اور عبادت اصل میں ہے کیا؟ ماننا۔ عبادت کی اگر آپ روح دیکھیں تو کیا ہے؟ اس کی بات کو من و عن بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کر لینا، یہ عبادت ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو کسی طرح کی خاطر میں نہ لانا، یہ حقیقت میں اللہ کی توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔